بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر بركة حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے معمول تھا کہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تاکہ اللہ کے اس آنے والے مہمان کے اکرام کی تیاری ہو سکے، کیونکہ اللہ کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت پسند ہے۔ اسی میں قرآن پاک کا نزول ہوا اور اس میں لامحدود خیریں اور برکتیں اللہ کی طرف سے زمین پر اترتی ہیں، تو یہ نیکیوں کا سیزن بھی ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے یا موسم برسات ہے کہ جہاں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے ابھی سے ہی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے آخر میں جا کر بالکل آخری دن یا اس سے ایک آدھ دن پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ بھی ایسا تھا، بہت سادگی کا زمانہ تھا، اور صحابہ کی جو احوال تھے وہ بھی ایسے تھے کہ وہ تو ہر وقت انہی کاموں کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں نظام زندگی کچھ بہت پیچیدہ بھی ہو گیا اور کچھ ہمارے اوپر غفلت بھی ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے ہی ذہن بنانا پڑے گا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کے لیے اپنے اوقات کی ترتیب، اپنی جو نیتیں ہیں خیر کے کاموں کی، ان کی تجدید ہو جائے کہ اتنا قرآن پاک پڑھوں گا اور اتنے نوافل ہوں گے، تراویح کی نماز کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ، اور پھر جو اوقات کے قیمتی بنانے کی باقی صورتیں ہیں اور اوقات کو ضائع کرنے کے جو راستے ہیں ان سے کیسے بچنا ہے، کیا ترتیب بنانی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو تیاری ہے، خریداری ہے، وہ ساری بھی ابھی سے اس کو سوچ لیا جائے تاکہ رمضان المبارک کی قیمتی ساعات، بہت قیمتی جس کی قیمت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان کا ایک روزہ رہ گیا تو وہ شاید ساری عمر روزے رکھتا رہے، بلکہ سارا زمانہ رکھتا رہے۔ عمر تو انسان کی یہی 60 70 80 90 100 سال ہے، زمانہ تو جب سے کائنات بنی ہے اور ابد تک چلتا رہے گا۔ فرمایا کہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تو پوری عمر کے، پورے زمانے کے روزے بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو برکت، جو خیر، جو رحمت، جو انوارات، فیوز و برکات رمضان کے روزے، رمضان کے اعمال کے ہیں، وہ بعد کے زمانے میں نہیں ہو سکتے۔ ہاں، خانہ پوری ہو سکتی ہے مگر وہ بات نہیں ہوگی۔ اس لیے ان اوقات کو بہت قیمتی جانا جائے اور ابھی سے ذہنی بھی اور جو حصی تیاری ہے، فزیکلی جو تیاری ہے، وہ بھی انسان ابھی سے ہمیں اس کے اہتمام شروع کر دینا چاہیے تاکہ اس رمضان، اس مہمان کا شایان شان استقبال ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا علي يا عظيم، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين
والمفرج عن المكروبين والمربح عن المغمومين منزول بك كل حاجة. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء نواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.